تو وہ آ کے ان پہ گشت کرتے تھے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ اندر سے کہتے تھے کہ کہہ دو سعید نہیں گھر پر، گھر سے اندر سے ہی۔ کئی دفعہ تو میں نے جا کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، میں اس وقت نہیں کھیلا ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ میرا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ تو سعید بھائی کو کسی کی فکر بھی نہیں تھی اس وقت، ایک تو پلیئر اتنے بڑے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے، ذہن بھی بہت تیز ہے ان کا ماشاءاللہ، جو اگر ان کے ساتھ کبھی کوئی ملا ہوا انہیں تو آئیڈیا ہوگا ان کا، تو وہ پکڑ میں نہیں آتے تھے۔ لیکن الحمدللہ تبلیغ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ نبی کا کام کر رہے ہیں، پیچھے لگے رہے۔ تو ایک دن وہ 3 دن کے لیے گئے ہیں، صرف ایک دن، ایک بار، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی صرف 3 دن میں، ایسی بدلی کہ آپ روزانہ 8 گھنٹے دے رہے ہیں۔ اب پھر 4 مہینے پہ گئے ہوئے ہیں، 2-4 دن ہو گئے، انضمام بھائی بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ایسے لوگ اللہ نے دکھایا انہوں نے جو کلمے والی زندگی گزار رہے ہیں، جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سعید بھائی کے ذریعے میری زندگی بدلی، مجھے کلمہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ وجہ کیا ہوئی کہ کلمے والی زندگی۔ ابھی بھی مسلمان مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہو گئے؟ بھائی کیسے چینج ہو گئے؟ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی کو دکھائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ لیکن آج مسلمان کیسے دکھائے کسی کو؟ اس کی اپنی زندگی دین پر نہیں ہے۔ جیسے کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے میں پاکستان میں وہ میڈیکل کالج ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج، ادھر گیا ہوا تھا ایسے بات کرنے تھوڑی سی۔ تو ان دنوں میں نعوذ باللہ یہ خاکے اور جو یہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ چلے تھے، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ریلی نکالنی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں وہ غلط ہے، لیکن میں نے کہا جب آپ ریلی نکالیں گے تو جب یہ پوری دنیا میں دکھایا جائے گا ٹی وی پہ، میڈیا پہ، تو وہ کہیں گے یار یہ تو وہی لوگ ہیں ہماری طرح کے ہیں، یہ تو نا حلیہ ان کا سب کا ایک جگہ پینٹیں شرٹیں پہن کے وہ ریلی پہ جاتے ہیں، کلین شیو ہوتے ہیں، اور ریلی کس لیے نکالی ہوئی ہے کہ جی نعوذ باللہ انہوں نے خاکے بنائے ہیں، تو وہ خود بھی ویسے بنے ہوئے ہیں، تو کس چیز کی ریلی ہے یہ؟ میں کہا ریلی تو یہ ہے کہ آپ صحیح کوئی بن کے دکھائیں پہلے خود۔ جب ہم خود ہی کارٹون بنے ہوئے ہیں تو کسی کو کیا، میرا مقصد ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی میں آپ بتائیں کس کی زندگی میں نظر آتا ہے محمد رسول اللہ؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے، پہنچے اوپر کر لیں تو وہ کہتے ہیں لو یہ کون آ گیا۔ کئی چھیڑتے ہیں کہ پانی پڑا ہوا نیچے، بارش ہوئی ہے، ایسے چھیڑتے ہیں، اپنے مسلمان چھیڑتے ہیں پاکستان میں کہ بارش ہوئی ہے۔ کوئی یقین نہیں آ رہا نا، یقین ہمیں پیسے میں نظر آ رہا ہے، حکومت میں نظر آ رہا ہے، عہدے میں نظر آ رہا ہے، یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بھائی۔ اس وقت کیا کریں گے کہ چلے جائیں گے، سفارش ہو جائے گی وہاں، پیسہ چل جائے گا وہاں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہونا وہاں۔ جس کے اعمال ہوں گے وہ چلا جائے گا انشاءاللہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی، کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی۔ نہیں تو نبیوں کا بیٹے، نبیوں کے رشتہ دار، یہ سارے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے بات نہیں مانی وقت کے نبی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، چاہے وہ رشتہ دار تھے، کچھ بھی تھے۔ تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہماری زندگی دین پر آ جائے، اور جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ بھائی 5 انعام دیں گے اسے، ایک دنیا میں 4 آخرت میں۔ دنیا میں یہ کہ اس پہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کہ کھانا پینا، اس کی ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور جو 4 آخرت میں ابھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، مال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پولیس رات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ دیں گے جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے گا، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اس یقین کے ساتھ اگر پڑھو تو اس کی کوشش کریں گے نا صاحب، اور کس طرح اتنا علم ہم سب حاصل کر لیں جسے ہمیں حرام حلال، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اس کا پتہ چل جائے۔ اس کے لیے بھائی ہمارے پاس مفتی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں،
हमें इनसे पूछना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। जैसे एक मौके पर अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, एक सहाबा थे वो हज पर गए तो उनसे कुछ तरतीब उलट हो गई हज पे जो होता है, तो उन्होंने जाके बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हुआ। उन्होंने कहा इस बार तो ये हुआ है लेकिन अगली बार ऐसे कीजिएगा, कि पूछ कर चलते थे ना, सहाबा भी पूछ कर। सहाबा में हमें फ़र्क क्या है कि वो सुन्नत समझ के करते थे, हम सुन्नत समझ के छोड़ देते कि सुन्नत ही तो कोई बात नहीं। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक एक चीज़ पूछ पूछ के चलते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें जन्नत की बिशारत दी। हालांकि कैसे लोग थे, वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफना देते थे, जिंदा जानवर का गोश्त खा जाते थे, ज़मीन पे पड़ा खून चाट जाते थे, ऐसे लोग थे। लेकिन ऐसी मेहनत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी। और इतनी मानने की आदत थी कि एक बार मस्जिद में वो बात कर रहे थे तो कोई मस्जिद में खड़ा था, उन्होंने कहा बैठ जाए, तो एक सहाबी बाहर से आ रहे थे मस्जिद में, वो बाहर ही बैठ गए, बाहर आवाज़ गई तो वहीं बैठ गए। इतनी मानने की आदत थी, तो इसलिए वो कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने जन्नत की बिशारत दी दुनिया में। तो ये इसीलिए इतना इल्म हासिल, ये दुनियावी इल्म जो है वो फ़न है एक, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई भी है, वो एक फ़न है, पैसे कमाने का तरीका है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये एक फ़न है, ये पैसे कमाने का तरीका है, इसका आखिरत से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई पूछा नहीं जाएगा कितने स्कोर की, कितनी सेंचुरियाँ की, कितने मैच जीते, कितने हारे, ये नहीं पूछा जाएगा। ना किसी की डॉक्टरी का, ना इंजीनियरिंग का, किसी चीज़ का नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ अमाल के बारे में पूछा जाएगा। जिसके अमाल सही होंगे वो जन्नत में चला जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए ये इल्म हमने ज़रूर हासिल करना है, जिससे हमें पता चल जाए क्या चीज़ सही है क्या गलत। तो उसके लिए हमारे पास उलमा हज़रात हैं, और किस तरह हम जिक्र करने वाले हो जाए, जिक्र से अल्लाह का ध्यान नसीब होता है। जिक्र की 3 तस्बीहात हैं, हमारे बड़े कहते हैं भाई सुबह शाम इसको करना चाहिए। एक तो तीसरा कलमा पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला की अज़मत, बड़ाई और खौफ को सामने रखते हुए, और भाई दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ, मेहनत और मुश्किलें जो उन्होंने हमारे लिए उठाई हैं उसको सामने रखते हुए, और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि सबसे अफजल दुआ जो है इस्तग़फ़ार है। तो ये तीनों तस्बीहात हमें सुबह शाम यकसुई के साथ करने चाहिए। तो सब की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। किस तरह भाई हमारे अखलाक ऐसे हो जाए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कोई तोड़ता तो उससे जोड़ते थे, कोई छीनता तो उसको देते थे। आप सबको पता होगा कि मक्का वालों ने कितनी तकलीफ़ें दी सहाबा को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जब मक्का फ़तह किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने, तो उस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन झुकी हुई थी, और क्या कह रहे थे कि या अल्लाह तू नहीं किया है। और जब कुछ लोगों ने उस वक्त सहाबा ने कहा कि आज बदले का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बदले का नहीं, आज माफ़ी का दिन है। तो इस इखलाक पर हिंदा जैसी औरत भी मुसलमान हो गई, और पता नहीं कौन कौन मुसलमान हुआ। तो इखलाक हमारे ऐसे होने चाहिए, इखलाक से दीन फैला ना। देखिए गैर मुस्लिम को नहीं पता नमाज हम पढ़ रहे हैं, रोज़ा हम रख रहे हैं, ये वो नहीं देख रहे, उन्हें क्या पता। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अखलाक़ात, इसको देख के लोग मुसलमान हो गए। एक मैं भी आपके सामने बैठा हूँ कि सईद भाई की पहले की ज़िंदगी में, और जैसे ही उन्होंने ये दीन पर चलना शुरू किए, उसकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। ऐसी ज़िंदगी चेंज हुई है। मैं पहले भी उनके घर आता जाता था, लेकिन वो फ़िक्र नहीं थी उनमें जो इन्होंने दीन इस काम में लगने के बाद आई। उन्हें फ़िक्र पैदा हुई कि किस तरह, क्योंकि ये फ़िक्र सारे अंबिया कराम की थी कि एक एक शख्स दोज़ख से बच के जन्नत में जाने वाला है। तो इसलिए उनके अंदर ये फ़िक्र पैदा हुई कि भाई ये कहीं दोज़ख में ना चला जाए। फिर उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू की। तो ये सारा जो है भाई अखलाक हमारे अंदर आ जाए, ताकि एक एक शख्स दोज़ख से बच के जन्नत में जाने वाला हो। हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। और किस तरह भाई एक एक काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह को राज़ी करना है। किसी इंसान को अगर राज़ी करने के तो भी आखिरत में वो पकड़ का बायस बन जाए। अल्लाह को सब पता है ना हमारे दिलों में क्या है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारे काम करने। अगर कोई मुसलमान भाई को अगर अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाया जाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत के खानों में से खाना खिलाएंगे। अगर किसी मुसलमान भाई को अल्लाह की रज़ा के लिए कपड़ा पहनाया जाएगा, अल्लाह ताला जन्नत के सब जोड़ों में से जोड़ा पहनाएंगे।
تو ہم نے ہر گھڑی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہمارا فائدہ ہوگا آخر۔ اور 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے آ کے لوگوں کے دلوں پہ محنت کی ہے، کسی نے آ کے کوئی اور محنت نہیں کی۔ جو لوگوں کے دل مخلوق کی طرف سے اس پہ محنت کر کے خالق کی طرف لے کے آئے، سارے انبیاء کرام بنانے والے کی طرف لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 80 یا 82 لوگ جو تھے وہ کلمہ پڑھ سکے اس وقت۔ اس میں ان کا نہ بیٹا نہ بیوی، ان دونوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، حالانکہ بیٹا اور بیوی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی غرق کر دیا تھا۔ بھائی میں اور آپ تو کسی کے جاننے والے نہیں ہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں تو ویسے بھی کوئی جان پہچان کوئی ایسی چیز نہیں چلتی، اعمال چلتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی خیر اسی میں ہے کہ ہم دین پر چلنے والے ہو جائیں، خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف کوشش کریں کہ وہ بھی دین پر چلیں۔ اور قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم اللہ کمی بیشی معاف کرے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرو گے، خود بھی نیکی والا کام کرو گے، لوگوں کو نیکی سے برائی سے بچاؤ گے، خود بھی برائی سے بچو گے، اس لیے بھائی بہترین امت کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ نمازیں پڑھ لو گے یا زیادہ زکوٰۃ دے دو گے، روزے رکھ لو گے اس لیے بہترین امت ہے، نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر تو زیادہ تھی، اور جو 80-82 لوگ تھے انہوں نے ہم سے زیادہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ کیے ہوں گے، انہیں نہیں کہا گیا۔ ہمیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہم سب کا یقین ہے، نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن ابھی کتنے لوگ غیر مسلم ہیں، اب ان تک یہ کلمہ کون پہنچائے گا؟ وہی پہنچائے گا نا جو اس کام کو اپنا کام سمجھے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے سامنے نمازیں پڑھتے رہتے اور لوگوں کو دعوت نہ دیتے لا الہ الا اللہ کی، تو لوگ مسلمان ہو جاتے یا لوگ دین پہ چلنا شروع ہو جاتے؟ کہ وہ تو اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں پہ محنت کی، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ہر وقت محنت کی۔ دنیا کے بدترین انسان ابو جہل کو 100 بار انہوں نے دعوت دی کم و بیش، اس کے لیے بھی دل میں فکر تھی کہ یہ بھی نہ دوزخ میں چلا جائے، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت تو کی نا، پیغام تو پہنچایا نا، تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی یہی ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس لیے بھائیو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے، اور اس امت میں ہم ہیں تو ہم سب کا یہ کام ہے، فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اس کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے، دیکھیں میں نے سنا تھا کسی سے کہ بھئی دین جو ہے نا معلومات کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے۔ تو اب عمل کا ٹائم ہے، اب اس پہ جو تشکیل ہوگی اس میں پتہ چلے گا بھی ہم کتنے کوشش کرتے ہیں چلنے کی۔ جیسے میں کہہ دوں میں بڑا اچھا پلیئر ہوں، نہیں اسکور نہیں ہوتا میرے سے، ہم مسلمان تو اچھے ہیں لیکن عمل بھی کرنا ہے۔